کسی کو دیکھ لیا جلن شروع. تو یہ تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں میں یہ تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے گھروں کی اصلاح تبھی ہو سکتی ہے جب ہمارے اندر یہ تقوی آئے گا. ہمیں اللہ کے یہاں اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا کہ آپ کو اللہ نے 4 اولادیں عطا کی، 4 بیٹیاں دی. آپ نے کتنے بیٹوں کو عالم بنایا، کتنے بیٹیوں کو عالمہ بنایا؟ آپ نے کتنے بیٹوں کو اسلام کے لیے آپ نے قربان کیا؟ 12-13 سال کا ہو جائے ہوٹل پہنچا دو. ارے مدرسہ میں کیا رکھا ہے، پڑھ کر کے کیا کرے گا؟ میرے بھائیو، جب تک آدمی شریعت کو نہیں جانے گا تب تک وہ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے یہ علماء ہوتے ہیں. اب کوئی آدمی جواب دے، مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ عالم کہاں ڈرتا ہے؟ اس نے تو یہ کیا، اس نے تو یہ کیا، اس نے تو یہ کیا. میں ان ملاؤں کی اور ان عالموں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. میرے بھائیو، ایسے ایسے عالم گزرے ہیں، ایسے ایسے عالم ہیں دنیا کے اندر. ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیے اور دیکھیے تو آپ کو لگے گا کہ وہ ہمارے لیے مثال ہے. آج ہیں ایسے عالم. غور کرو میرے بھائیو، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، اپنے بیوی اور بچوں کو سدھارنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ ذمہ داری تمہاری ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. آپ کا بچہ نماز نہ پڑھے تو آپ کے بچے کو نمازی کون بنائے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. اپنے بچوں کو نماز کی اہمیت کے بارے میں بتاؤ. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوال جو تم سے پوچھا جائے گا وہ اسی نماز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، اس قیامت کے دن سب سے پہلے تم سے اسی نماز کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. آئی میرے بیٹے نماز کی پابندی کر، آئی میری بیٹی نماز کی پابندی کر لے، کیونکہ کل قیامت کے دن تم سے حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. سب سے پہلے تم سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ذرا تصور کیجئے اور سوچئے، ہم اور آپ اپنے بچوں کو نمازی بنا رہے ہیں. مسجدوں کے اندر دیکھیے آپ کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اپنے گھر کا جائزہ لیجئے. من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، جس نے نماز کی حفاظت کی، اللہ کے نبی فرماتے من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہان و نجاتا یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی تو کل قیامت کے دن اس کے لیے وہ نماز دلیل بن جائے گی، روشنی بن جائے گی. اس کے لیے وہ نماز دلیل بن جائے گی، وہ نجاتن یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہی نماز اسے نجات دلائے گی، اس کو جہنم سے بچائے گی، اس کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں پہنچا دے گی. میرے بھائیوں، اس نماز کی اس پاور کو سوچنے کی کوشش کرو، نماز کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرو. اور اگر نماز کی اہمیت کو نہیں جانو گے اور نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو کوئی عالم تمہیں جنت میں نہیں پہنچائیں گے. وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نور ولا برہان ولا نجات. فرمایا جس نے نماز کی قدر نہیں کی، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، لم یکن لہ نور، تو اس کو نور نہیں دیا جائے گا، اسے قیامت کے دن روشنی نہیں ملے گی، اسے نجات نہیں ملے گی. وحشر یوم القیامہ مع فرعون، قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب جس کو فرعون کے ساتھ اٹھنا ہے نماز مت پڑھو، قارون کے ساتھ اٹھنا ہے تو نماز مت پڑھو، حامان کے ساتھ اٹھنا ہے تو نماز کی پابندی مت کرو. اپنے بچوں کو یہ باتیں آپ بتائیے.
اپنے بیٹوں کو آپ بتائیے نماز کی پابندی اپنے گھر میں کرانے کی کوشش کیجیے، اور صرف مسجد ہی میں نماز، ساری نمازیں مت پڑھیے، فرض نماز آپ وہاں پڑھ لیں تو گھر میں آ کر کے نماز پڑھیں، اور اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے چھوٹا چھوٹا بیٹا ہے 7-8 سال کا، 5-6 سال، اس کو لے کر کے آپ جائیں مسجدوں کے اندر، 6-7 سال سے آپ لے جانا شروع کر دیں گے اور دھیرے دھیرے اس کو آپ اس بات کی عادت ڈالیں گے تو وہ دھیرے دھیرے نمازی بن جائے گا۔ اب ابھی آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب یہ تو ابھی بچہ ہے، اس کو کون نماز پڑھانے کے لیے لے جائے، جب 10-12 سال کا ہو جائے گا اس کے بعد بولو گے کہ نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھے گا، کیوں بچہ وہ تھوڑی رہ گیا ہے کہ آپ کی بات کو وہ مانے گا۔ اور بیٹیاں اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو اپنے بیٹیوں کے لیے بھی ایک الگ مصلی بچھاؤ اور اس کو بھی نماز کے لیے کھڑی کر دو کہ بیٹی میرے ساتھ آپ نماز پڑھیے۔ یہ کون کرے گا؟ اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہو تو نماز کی پابندی خود کرو، اپنے گھر والوں کو کراؤ۔ اسی طریقے سے اگر گھروں کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تو گھروں کے اندر اصلاح اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو دیکھیے کہ آپ کا بیٹا کن لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اپنی بیٹیوں کو دیکھیے کہ اس کی دوستی کن لڑکیوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا بیٹا کن لڑکوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اپنے بیٹوں کو دیکھیے اس کی دوستی اگر زنا کاریوں کے ساتھ ہے، اگر شراب پینے والوں کے ساتھ ہے تو اس کو روکیے، ایسے لڑکوں سے دوستی مت کروائیے، کیونکہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا اگر کسی آدمی کو دیکھنا کہ یہ کیسا تو اس کے دوست کو دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے، پتہ چل جائے گا۔ اسی وجہ سے دوستی بہت سوچ سمجھ کر کے کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے تو اپنے بیٹوں کے اندر یہ سب چیزیں لانے کی ضرورت ہے۔ غور کریے میرے بھائیوں، لیکن آج ہمارے یہاں یہ سب چیزیں موجود نہیں ہے۔ آج ہم دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اور اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرتے، اپنے گھر کو سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ کون کرے گا؟ آپ کے یہاں کوئی مولوی صاحب جا کر کے آپ کے گھر والے کو سدھارے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے نجات کیسے ملے گی؟ اے اللہ کے رسول جنت میں کیسے جاؤں اور جہنم سے کیسے بچوں؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، آپ نے ان کو جواب دیا کہ تم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو، زبان کے اوپر کنٹرول کرو۔ آج ہماری زبان ہی کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ اپنے باپ کو گالی دینے والے لوگ موجود ہیں، اپنے ماں کو گالی دینے والے لوگ موجود ہیں، اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہنے والے لوگ موجود ہیں، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کے تعلق سے فرمایا تھا الفم والفرج، زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے، زیادہ تر اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہیں جہنم سے بچنا ہے تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر، اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کو سمجھاؤ، سکھاؤ، اس کو بتاؤ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسی زبان ہی کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے۔ آئی میرے بیٹے اس زبان کا غلط استعمال مت کرنا۔ آپ نے کبھی اس انداز سے فرمایا تھا من یزمل لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمل لہ الجنہ، اے لوگو تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ازمل لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی عالم آپ سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو۔ آج مسلمانوں
مسلمانوں کے اندر دو ہی چیزوں کے اندر گڑبڑی ہے، زبان کا پکا نہیں ہے اور اسی طریقے سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ جلسوں کے اندر آتا ہے تو وہی معاملہ ہو، گھروں کے اندر وہی معاملہ ہے، بازاروں کے اندر وہی معاملہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، آج ہم اپنے شرمگاہ کے اوپر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو کنٹرول کہاں سے ہوگا؟ اللہ کا خوف اپنے یہاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ خوف آئے گا کہاں سے؟ آئے گا اسی وقت جب ہم اور آپ اللہ کو سمجھیں گے کہ اللہ کا پاور کتنا زبردست ہے۔ اپنے یہاں اپنے گھروں کی اگر اصلاح کرنی ہے تو میرے بھائیوں اپنے گھر کے اندر قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کو اپنے یہاں تلاوت کرنا لازم کر دو کہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن سے رشتہ جوڑو۔ آج ہر کسی کے موبائل کے اندر وہی گانا لگا ہوا ہے، گھر سے باہر نکلیے تو نوجوان لڑکا لوگ تو اس کو سمجھتا ہے بس اس کے بغیر کچھ زندگی ہے ہی نہیں۔ غور کیجیے، آپ اپنے گھروں کو تم قبرستان مت بناؤ۔ رمضان آیا تو تم نے قرآن کی آیتوں کو اپنے موبائل میں اپنے موبائل میں اپلوڈ کر لیا، ڈاؤن لوڈ کیا اور اپنے گھروں کے اندر آپ نے بہت بڑے باکس میں آپ نے لگا دیا اور قرآن کی آیتیں آپ نے بجانا چالو کر دیا اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں۔ پورا مہینہ قرآن کی آیتوں سے تیرے گھر کے اندر آوازیں آتی رہی، تیرے گھر کے اندر آوازیں آتی رہی، لیکن جیسے یہ رمضان کا مہینہ ختم ویسے قرآن کی آیتیں ڈیلیٹ تم نے اپنے موبائل سے کی اور اپنے موبائل کے اندر تم نے بھوجپوری گانا اپلوڈ کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایک مہینہ آتا ہے جس میں تم مسلمان بن جاتے ہو اور دوسرا مہینہ آتا ہے اور اپنے آپ کو تم چینج کر لیتے ہو، اپنے آپ کو بدل لیا کرتے ہو۔ یہ کیسے مسلمان ہو؟ قرآن سے رشتہ جوڑو، اپنے گھر کے اندر نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بھی یہ چیز لاگو کرو۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیاطین ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اپنے گھر کے اندر قرآن کو، سورہ بقرہ کو اپنے گھر کے اندر لاگو کرو، پڑھو، تلاوت کراؤ، آپ کے گھر کے اندر سے شیطان بھاگ جائے گا۔